الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اس سے قبل کی آیات میں رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے چند اہم اور ضروری مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے اور کن لوگوں کے لیے رخصت ہے، اور کن لوگوں کے لیے اس رخصت میں یہ ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں، اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ چھوڑیں گے اور اس کی قضا نہیں کریں گے بلکہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام احکامات، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دین میں آسانی کے قبیل سے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر واجب اور فرض قرار دے کر انہیں مشکل میں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانی چاہتا ہے. اس لیے اتنی آسانیاں اللہ رب العالمین نے روزے میں رکھی ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہوا، اور قرآن مجید کی یہ بتلائی گئی صفت کہ حق اور باطل کے درمیان یہ قرآن فرق کرنے والی چیز ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایک آیت ایسی نازل فرمائی ہے کہ جس کا تعلق روزوں سے، روزوں کے احکام و مسائل سے بالکل نہیں ہے، اور اس ایک آیت کے فوراً بعد پھر دوبارہ وہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے روزوں کے احکام و مسائل، رمضان کے احکام و مسائل کا. یہ جو بیچ میں آیت ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میرا فرما بردار ہو جائے، لوگ میرے فرما بردار ہو جائے، انسان، اور مجھ سے دعا کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت کا راستہ حاصل پا سکیں اور حاصل کر سکیں. رمضان کے تذکرے کے بعد، روزوں کے تذکرے کے بعد بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور اس آیت کے بعد دوبارہ یہ رمضان کے احکام و مسائل کا سلسلہ دوبارہ جاری. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق دعا سے ہے. دعا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کا دعا سے، اور دعا کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے. رمضان کا مہینہ جہاں روزے رکھنے کا مہینہ ہے، عبادات کا، دیگر عبادات، قرات قرآن اور اسی طریقے پر قیام اللیل وغیرہ دیگر نوافل کی کا مہینہ ہے، دیگر جو عبادات ان کا مہینہ ہے، وہیں بطور خاص یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. خاص طور سے اس مہینے کا تعلق دعاؤں سے بہت گہرا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ٹھکراتا نہیں، ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے بلکہ ضرور قبول کرتا ہے. ان میں سے وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا انسان تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت الوالد، والد کی دعا، جو باپ ہوتا ہے انسان، اس کی دعا اس کے بچوں کے حق میں، اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے بلا وجہ. اگر تمام شرائط موجود ہیں دعا کے اندر، دعا انسان دعا کے آداب کے ساتھ مانگ رہا ہے اور وہ باپ ہے اور اس کی دعا اس کے بچوں کے حق میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. اور فرمایا وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، اور روزہ رکھنے والے انسان کی دعا. تو جو روزے دار ہوتا ہے اگر وہ عام دنوں میں بھی نفل روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں انسان جب فرض روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو دعا کس قدر مقبول ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ،
روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، ٹھکراتا نہیں ہے، بلکہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا انسان ہے ودعوۃ المسافر، مسافر کی دعا، جو سفر میں نکلا ہے انسان، تو یہ جو سفر ہوتا ہے، سفر یہ ایک مشقت والا یعنی راستہ ہوتا ہے، اور اس راستے میں انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا نکلتا ہے، اپنے عزیز و اقارب، دوست اور احباب اور محلے اور شہر اور اپنے بلد سے دور ہوتا ہے، تو وہاں وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اور وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھیے سفر میں کتنی ساری مشکلات ہوتی، بسا اوقات اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، ان کے اگر حالات خراب ہوں تو ایک مرتبہ سفر کرنے میں آج کے زمانے میں بھی انسان 100 مرتبہ سوچتا ہے، اس زمانے میں تو اور بھی مشکلات بہت زیادہ تھیں بہرحال۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں، اور دوسری روزے دار کی دعا، اور تیسری مسافر کی دعا۔ ان تینوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ لہذا دعا کا روزوں سے بطور خاص شہر مبارک یعنی رمضان مبارک سے، ماہ مبارک رمضان مبارک سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ انسان بڑا بدقسمت انسان ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، اور دعا کر کے اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، استغفار کا اہتمام اس نے نہیں کیا، اپنی بخشش کی کوشش اس نے اس مہینے میں نہیں کی، روزوں اور نمازوں اور نوافل کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اس نے کثرت کے ساتھ، استغفار کا، بخشش کی دعاؤں کا اس نے اہتمام نہیں کیا، اس کی بخشش نہیں ہوئی، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ تو دعاؤں کا رمضان کے مہینے سے، دعاؤں کا روزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے مسائل اور رمضان کے تذکرے کے درمیان میں بالکل بیچوں بیچ، اس سے پہلے بھی رمضان کے مسائل، اس کے بعد بھی رمضان کے مسائل، بیچ میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے دعا کے متعلق نازل فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی میری قربت کے بارے میں سوال کریں کہ میرا رب، ہمارا رب کتنا قریب ہے، کیا وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، کیا وہ ہماری پکار پر آواز دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا فإنی قریب، آپ کہہ دیجئے کہ میں یعنی اللہ رب العزت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین ہر بندے سے بطور خاص مسلمانوں سے بہت قریب ہے، اس کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ قریب ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں صفات اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم ثابت مانیں گے، اور ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوتے ہوئے، عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے قریب ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ انسان کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، ایک انسان دور بھی ہو اور نزدیک بھی ہو، یہ انسان کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کے خالق کے لیے یہ چیز ناممکن نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اور اپنے بندوں سے کیا ہے، قریب بھی ہے۔ تو یہ دونوں صفات تو الگ الگ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ محال، امپاسبل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں پر بھی ہے اور ہر انسان سے قریب ہے، بطور خاص اپنے مسلمان بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کے بہت قریب ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، اس کی پکار پر آواز دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا دعانی، جب مجھے وہ پکارتا ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اتنا کہتا تو بھی جملہ مکمل تھا کہ پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، اتنا کہنا بھی کافی تھا۔ لیکن ایک جو ہے وہ ایک کلمہ یا ایک جملہ اللہ نے اضافہ کیا، یہاں پہ کہا اذا دعانی، جب وہ پکارتا ہے، جب وہ، اللہ نے کہا کہ پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، یہ کمپلیٹ ہے نا جملہ، پکارنے والے کی پکار کو اللہ سنتا ہے، لیکن آگے کہا جب وہ پکارتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے، جب وہ پکارتا ہے سے مراد کیا ہے؟ جب وہ حقیقت میں پکارنے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے
سچائی کے ساتھ دل سے پکارتا ہے، حقیقت میں وہ پکار لگاتا ہے، صرف یا اللہ یا اللہ یا رحمان نہیں کہتا، زبان چلتی ہے اور دل اور دماغ زبان کے ساتھ نہیں ہوتے، ایسا نہیں۔ اگر اس طریقے سے کوئی انسان پکارے تو اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں، لہذا اللہ نے کہا میں پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں۔ کیسا پکارنے والا؟ جو حقیقت میں مجھے پکارنے کے ارادے سے مجھے پکار رہا ہے، جس کے دل اور دماغ اور زبان کے اندر یکسانیت ہے، وہ دل، دماغ اور زبان ان تینوں چیزوں سے مجھے پکار رہا ہے، تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا رد نہیں کرتا جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کو رب اور خالق اور مالک جانتے ہوئے اپنی حاجات کے متعلق اس سے دعا کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کے سوال کو ٹھکراتا نہیں ہے، اگر اس کی دعا میں تمام آداب دعا کے موجود ہوں اور کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو اس کی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جیسے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا، کمائی روزی، یہ سب کچھ حرام کا ہو، سب کچھ حرام کا ہو۔ وہ دعا یاد، وہ حدیث یاد کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی سفر کر کے آتا ہے، بڑا گندا بال ہے نا، بال بکھرے ہوئے، اور وہ بیٹھتا ہے اللہ کے سامنے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور یا رب کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے، سفر اور عاجزی اور انکساری، ہاتھوں کو بلند کرنا، یا رب کہہ کر پکارنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے یہ سارے اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا اللہ یستجاب لہ، کہ اس کے لیے دعا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا اوڑھنا پہننا کھانا پینا سب کچھ حرام ہے، یعنی حرام کمائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بہرحال تو کئی چیزیں ہیں جو انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اور دعا کے تمام آداب و شروط اس نے اپنے سامنے رکھے ہیں اور ان کے ساتھ اس نے اللہ سے دعا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ انسان دعا کی قبولیت کے تمام اسباب کو اختیار کرتا ہے، تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے، حلال کمائی کھاتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا رب پکارتے ہوئے، اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ دیتے ہوئے، اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسے بندے کی دعا میں قبول کروں گا۔ لیکن اس بندے کو اولاد نہیں ملتی، اس بندے کو، اس نے اولاد کا سوال کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں کی ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے انسان نے جس حاجت کی دعا کی ہے اس حاجت کا مل جانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہاں اس موقع پر ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس نے جو حاجت اللہ کے سامنے پیش کی تھی، جس چیز کا سوال کیا تھا، وہ اللہ نے اس کو اس وقت عطا نہیں کیا۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے دعا قبول بھی کر لی اور اس نے جو مانگا وہ اس کو دیا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا قبول کرنا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی دعا نہیں قبول کی، ایسا نہیں، بلکہ دعا اللہ نے قبول کی ہے، اس نے جس چیز کا سوال کیا اس چیز کو دینے میں اللہ نے تاخیر سے کام لیا، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، قبول کرنے کے بعد اس کو جو چیز اس نے مانگی ہے وہ اس کو نہیں دیا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز کچھ دنوں کے بعد عطا کرے گا، اور یہ جو لیٹ ہے، یہ جو تاخیر ہے، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ بندہ لگاتار دعاؤں کا اہتمام
اہتمام کرتا رہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا رہے اور اس کے درجات بلند ہوتے رہے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، واشتعل الرأس شیبا، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے تو بال سفید ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 80 سال کے بڑھاپے کو پہنچ گئے، بیوی بھی بانجھ ہو گئی حضرت سارہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی، لیکن کیا وہ دعاؤں سے اپنا رشتہ توڑ چکے تھے؟ نہیں، بلکہ مکمل وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے، عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے اختیار کر رہے تھے۔ وہ چیز گرچہ فی الفور ان کو نہیں ملی، بعد میں جا کر کے ملی، لیکن ان دعاؤں کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا اور اتنے قریب کیا اللہ نے ان کو۔ تو پہلا یہ ہوتا ہے، اللہ نے اگر دعا نہیں قبول، اللہ نے وہ چیز اگر دی نہیں ہے بعد میں دے گا، اور جب تک وہ چیز نہیں ملتی ہے تب تک یہ بندہ دعا کرتا رہتا ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے اور وہ چیز اس کو عطا نہیں کی ہے تو اس لیے عطا نہیں کی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ چیز اس بندے کو دنیا میں دینے کے بجائے آخرت کے لیے جمع کر کے جنت میں رکھ دی جائے۔ تو ایک چیز جو دنیا میں ملے یہ زیادہ بہتر ہے، یا وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا کرے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس بات دنیا میں جو چیز ملے گی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جنت میں جو چیز ملے گی، ایک تو یہ کہ وہ دنیاوی اس نعمت سے کئی گنا زیادہ بہترین ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جنت میں ملنے والی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا اور یہ اس بندے کا فائدہ ہے اس چیز میں۔ تو یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور یا تو ایسا ہوتا ہے، تیسرا آپشن، اگر اللہ نے دعا قبول کی ہے لیکن جو سوال اس نے کیا ہے وہ اس کو نہیں دیا اللہ نے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کی وجہ سے اس کی زندگی میں آنے والی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا، کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ اب دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے فائدہ ملنا اور ایک ہے نقصان سے بچنا۔ بڑی اہم بات، ایک ہے فائدہ کا ملنا اور ایک ہے نقصان سے بچنا۔ ان دونوں میں اگر ایک ہی آپشن اختیار کرنے کا آپ کے پاس موقع ہو، یا تو آپ فائدہ لے سکتے ہو یا نقصان سے بچ سکتے ہو، تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں ٹھیک ہے، فائدہ نہ ملے نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نقصان آ گیا زندگی میں تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ لہذا جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اور آپشن ایک ہی ہو، نقصان اور فائدہ دونوں جمع ہو جائے اور آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہو، تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان نقصان سے بچنے والے آپشن کو اختیار کرے، ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے شریعت کا یہ بڑا بنیادی قاعدہ ہے کہ درء المفاسد اولی من جلب المنافع۔ شریعت کا یہ بنیادی قاعدہ ہے اور اس پر پوری کی پوری شریعت قائم ہے، پوری کی پوری شریعت قائم ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نفع، فائدے کو حاصل کرنے سے زیادہ بہتر مفاسد کو، نقصانات کو، گھاٹے اور خسارے کو دور کرنا ہے، یہ زیادہ بہتر۔ نقصان سے بچنا یہ اہم ہے، فائدے کا نہ ملنا یہ اتنا اہم نہیں۔ یعنی دونوں آپشن جمع ہو جائے تو آپ کون سا آپشن چوز کیجیے گا؟ انسان اپنی زندگی میں کون سا آپشن چوز کرتا ہے؟ نقصان سے بچنا چوز کرتا ہے، فائدہ ملے نہ ملے لیکن کم سے کم نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کے نتیجے میں اس کی زندگی میں آنے والے ایک بڑی مصیبت کو، ایک بڑے مفسدے کو، ایک بڑے نقصان کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بندے کے حق میں مفید ہوا نا، اس بندے کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوا۔ لہذا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ تو دعا قبول ہونا الگ ہے، اور جو سوال اللہ نے اللہ سے اس بندے نے مانگا ہے اس چیز کا، اس نعمت کا مل جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے لیکن بسا اوقات اگر اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ نہیں اس بندے کو ابھی یہ چیز نہیں دی جائے تو ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے یہ وعدہ کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا صدق دل کے ساتھ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو یعنی قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں یعنی قبول کرتا ہوں۔ اور کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا جب میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اور میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں، دور نہیں،
تو چاہیے کہ وہ بندے مجھ سے دعا کریں، میری اطاعت و فرما برداری کریں، میرا کام مانے اور میرے مطابق زندگی گزارے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، توکل میرے اوپر ہونا چاہیے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر وہ ایسا کریں گے تو ہدایت والا راستہ، نیکی والا راستہ، رشد و ہدایت والا جو راستہ ہے وہ راستہ ان کو حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا روزوں کے مسائل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا والی اس آیت کو نازل کی ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں بطور خاص اور دیگر مہینوں میں عمومی طور پہ انسان جب حالت روزہ میں ہو تو دیگر نوافل کے ساتھ ساتھ انسان کو کثرت کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے دوبارہ رمضان کے چند احکام و مسائل کو بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض قرار دیا گیا تو حکم یہ تھا کہ انسان نے افطار کرنے کے بعد عشاء کے وقت میں اگر عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی یا اگر وہ سو گیا تو اب اس کے بعد رات بھر نہ وہ کھانا پینا کھا سکتا ہے اور نہ اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے۔ یہ شروع جب روزہ فرض ہوا تھا نا تب یہ حکم تھا کہ اگر کوئی انسان سو گیا، رات میں سو گیا یا عشاء کی نماز ختم ہو گئی، پڑھ لیا اس نے عشاء کی نماز، اب صبح تک یعنی سحری تک وہ کچھ کھانا پینا نہیں کھا سکتا، یعنی رات کا کھانا نہیں کھا سکتا، اور اپنی بیوی سے رمضان کی 30 راتوں میں وہ جمع نہیں کر سکتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ قرار دیا اور رات میں کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ تو آگے کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان کب تک سحری کر سکتا ہے اور اپنے روزے کو کب تک مکمل کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے متعلق بھی 2 مسائل کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی قائم کردہ لمیٹیشنز ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھنے کا، ان سے آگے نہیں بڑھنے کا بلکہ ان کے اندر رہنے کا۔ لہذا جو انسان اللہ کی حدوں کا اعتماد کرتے ہوئے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزے جیسی عظیم عبادت کو انجام دے گا، وہ انسان تقویٰ اور پرہیزگار قرار پائے گا، تقویٰ والا بنے گا، اور جو ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا تقویٰ اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس آیت پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔